حدیث پاک ان سے جو مروی ہے، فرماتے ہیں ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں پاس نماز عنقریب نماز نہ پا سکوں گا، یعنی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکوں گا، کیونکہ فلاں شخص ہمیں بہت طویل نماز پڑھاتا ہے۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نصیحت کرنے میں اس دن سے زیادہ نبی پاک کو غصے میں کبھی نہیں دیکھا، یعنی آپ نصیحت اکثر فرماتے تھے لیکن غصے کی حالت میں اس دن سے زیادہ کبھی غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا تم نفرت دلانے والے ہو، یعنی آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا لوگوں تم نفرت دلانے والے ہو، یعنی ایسی سختیاں نہ کرو جو دین میں لوگ سہ نہ سکیں، اور جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ تخفیف کرے، اس لیے کہ مقتدیوں میں مریض بھی ہیں، کمزور بھی ہیں اور ضرورت والے بھی ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو مسئلہ مل رہا ہے وہ یہ کہ زیادہ لمبی نماز اکیلے میں آپ پڑھ لیں، جتنی مرضی لمبی پڑھیں، لیکن اگر جماعت ہو رہی، امامت کروا رہا ہے کوئی شخص تو اسے زیادہ لمبی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے ایک اور حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھاتا ہوں میرا دل چاہتا ہے میں نماز کو لمبی کر دوں، تو زیادہ لمبی نماز پڑھوں، اس میں زیادہ لمبی قرات کروں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھوں، لیکن میں کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ تو یعنی صحابیات بھی شریک ہوتی تھی نماز میں، جماعت کی نماز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس رہتا تھا کہ ماں کا دھیان نماز میں نہیں ہوگا، اس کو یہی ہوگا کہ میرا بچہ رو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بچے بھی مسجد میں آتے تھے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے وہ پیمپرز کا دور نہیں تھا، کتنے احتیاط سے انہیں لانا پڑتا ہوگا اپنے بچوں کو، لیکن پھر بھی لے کے آتے تھے۔ تو بچوں کو مسجدوں میں بھی لایا جا سکتا ہے، اور صحابیات کی طرح یعنی سنت سمجھتے ہوئے نماز میں اگر اہتمام ہے مسجدوں میں الگ سے عورتوں کی جماعت کا تو وہاں پہ بھی شریک ہوا جا سکتا ہے جماعت کی نماز کے ساتھ۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ نماز کو امام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ لمبی کروائے، اس کو مختصر نماز پڑھے، لیکن اتنی بھی مختصر نہیں جیسے ہمارے ہاں ایک سمجھا جاتا ہے کہ بس قل هو اللہ پڑھو اور رکوع میں چلے جاؤ، انا تینا پڑھو اور دوسری رکعت بھی پوری ہو جائے، اتنی مختصر نہیں ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نمازوں کی یعنی جو تخفیف والی نمازیں، کم نمازیں قرات والی ہیں، ان کو اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قیامہ پڑھ رہے ہیں، سورہ نازیات پڑھ رہے ہیں، کم سے کم 2 رکوع کی ایک رکعت ہے۔ اور فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 آیات تک تلاوت فرماتے تھے، ٹھیک ہے، 60 سے 100، اور پھر نبی پاک کی قرات اور تجوید کے ساتھ، یعنی اس کو کھینچ کے ادا کرنا مد والی ہوتی تھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں۔ تو اتنی بھی مختصر نہیں کہ اعتراض ہم چھوٹی چھوٹی نمازوں پہ ہی کرنے لگتے ہیں، اور ہمارے مولوی میرے خیال ہے اتنی سی پڑھتے ہیں، بلکہ جمعے کے دن اتنی چھوٹی سی نماز ہوتی ہے، اتنی لمبی تقریر ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ خطبہ مختصر، نماز تھوڑی طویل ہونی چاہیے۔ تو ہمارا خطبہ اتنا لمبا ہوتا ہے، بہت سے لوگ باہر، یہاں تو ہمارے اہتمام ہے نا چھوٹی مسجدیں، باہر سڑکوں پہ ان کا انتظام ہوتا ہے، اوپر چھت بھی نہیں ہوتی، دھوپ میں بیٹھ کے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنا لمبا جب خطبہ ہوتا ہے اور پھر اتنی لمبی نماز، تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی جا کے مل لیں گے جب پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تقریر سننے کون جائے اتنا لمبی، 2 گھنٹے باہر بغیر پنکھے کے اور دھوپ میں بغیر چھت کے بیٹھنا آسان نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں نفرت دلاتی ہیں، دین سے دور کرتی ہیں کہ آپ لمبی نماز پڑھانے لگتے ہیں، لمبی، ہاں رمضان میں ایک الگ ماحول ہوتا ہے نا، اس میں تو لیکن یعنی ہر ایک اسی نیت سے آتا ہے کہ میں لمبا قیام کروں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن عام نماز جو فرض نماز ہے اس کی امامت میں امام کو چاہیے زیادہ لمبی قرات نہ کرے تاکہ دوسرے لوگ مشکل میں نہ پڑیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے لوگوں پہ مشکل ہو جائے گی، مشقت ہو جائے گی، اور وہ نماز پڑھنے سے ہی نہ رکنے لگ جائے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ایسی سختیاں نہ کرو جس سے لوگ نفرت کریں اور دین سے پیچھے ہٹنے لگ جائیں۔